قرآن مجید میں ہے نا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر ہے وہ تفسیر الکبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا حتیم میں, مجھے کسی نے بلایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حتیم میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے ایک شخص نے بلایا, تجھ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ یاد فرما رہے ہیں, آپ ادھر تشریف لائیں. سمجھے بات کو کہ میں حتیم ہے کعبہ شریف سے اس طرح, سمجھے کہ نہیں, اور حجر اسود ہے اس طرح. تو وہ جو حتیم ہے شمالی طرف ہے, حجر اسود جنوبی طرف ہے. تو یہ شمالی طرف حتیم میں بیٹھے تھے, تو آدمی نے آ کر کہا آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ یاد فرما رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں گیا نا, تو میں گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے جہاں حجر اسود ہے. حجر اسود جو ہے حدیث میں آتے ہیں نور حجر اسود میں جنت ہے, اللہ نے 2 پتھر اتارے تھے, ایک مقام ابراہیم ایک حجر اسود, کہ یہ 2 پتھر جنت سے آئے ہیں. یہ نور حجر اسود وہ اشد بیاض من لبن, کہ یہ جب آیا تو سفید تھا, فسببت خطایا بنی آدم, انسان کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا. ایک حدیث میں قیامت والے دن حجر اسود اٹھے گا, اس کی آنکھیں زبان ہوگی, ان کی آنکھیں ہوں گی یبصر بہما, اور لسان ینطق بھی, زبان ہوگی بولے گا, یشهد ان لا اله الا الله بحق, اور اللہ کی بارگاہ میں شہادت دے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے چوم کر صحیح معنی طواف کیا تھا, یہ گواہی دے گا, مجھے سلام کیا یا چوما تھا یہ گواہی دے گا. تو یہ حجر اسود جو ہے یہ بھی تو ایک نشانی ہے, جنت سے آیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں گیا تو میں نے ملا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن عباس یہ بتاؤ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا والعادیات ضبحا, قسم ہے میں رب کو, والعادیات ضبحا, ان گھوڑوں کی جو صبح کو اٹھ کر چلتے ہیں تیزی میں ہانپ ہانپ کر. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا کہ جنگ میں جب جاتے ہیں مسلمان یہ شان مراد ہے. حضرت علی نے فرمایا جب مجمع جمع ہو کر عرفات میں